ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ مارچ کے مہینے کے لیے ہے فار سن سائن ٹورس، مون سائن اینڈ رائزنگ سائن۔ اگر یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ سے ریزونیٹ کرتی ہے ویل اینڈ گڈ، ادروائز بھی اور آپ اپنی جو مون سائن اور اسینڈنٹ کی ریڈنگ ہے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ جنرل ریڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے تینوں اینگل سے اپنی ریڈنگز دیکھ لیں گے تو پھر جو بات ریپیٹڈلی اس میں نظر آئے گی، تینوں ریڈنگز میں کامن ہوگی یا زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہی ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں اس کا خاص رول ہوگا اس بات کا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے، تاکہ سیٹرڈے کی لائیو ریڈنگ میں آپ شامل ہو کے اپنے پرسنل کوشچنز جو ہیں وہ پوچھ سکیں۔ So let's start for the month of March for Taurus, Sun, Moon and Rising. اوکے جی، سچویشن میں کارڈ جو ہے وہ 9 آف پینٹیکلز ہے۔ 9 آف پینٹیکلز ایک ایسی انرجی ہے جس میں جو انرجی ہولڈر ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس نے جو بہت زیادہ ایفرٹ کی ہوئی ہے اور اس کا نتیجے میں اس نے اب ایسی پوزیشن حاصل کر لی ہے جس میں ایک اسٹیبلٹی ہے، انجوائمنٹ ہے، وہ ساری چیزیں جو اتنی ایفرٹ کے بعد اس کو ملی ہیں، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرے، اس فروٹ کو جو کہ اس نے وہ جو لیبر اس نے کی ہے اس کو جو فروٹ ہے وہ اس کو انجوائے کرے۔ ایک خاص قسم کا لگزوریس قسم کا کارڈ ہے۔ آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ہے کہ یہ ایک سنگل پرسن ہے، سنگل ہوڈ کا کارڈ ہے، اور آپ اپنے ایفرٹس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو اکیلے انجوائے کر رہے ہو، جتنا بھی آپ انجوائے کر رہے ہو، لیکن ایک لونلینس کی بھی فیلنگ جو ہے وہ اس کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اوکے جی، سیکنڈ کارڈ جو ہے جو چیلنجنگ پوزیشن پہ ہے، ہائی پریسٹس ہے، پائسز اور کینسر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹورس جو ہیں وہ پائسز یا کینسر کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ ٹورس کو ضرورت ہو اس بات کی کہ وہ جو انجوائمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو تو ضرور انجوائے کریں، لیکن اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں بیہائنڈ دا سین جس کو بولتے ہیں، پیچھے پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہوں، تو دے نیڈ ٹو آبزرو دیٹ اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دیٹ۔ وہ کس طرح سے آئے گی؟ وہ ایسے ہی آئے گی جب آپ اپنے ہائر سیلف کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اور اسپیشلی آپ اپنے آپ کو ہائی رینکنگ پہ لے کے جائیں گے، اپنی وائبریشن کو ہائی کریں گے۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کے ٹورس جو ہیں وہ اس فیز میں موجود ہیں، لیکن دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا کرٹن جو کہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے شاید۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص کے ساتھ ان کی بات چیت نہ ہو رہی ہو، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ یہ جنرل ریڈنگز میں ایک یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم آپشنز جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ کیا چیز ریزونیٹ کرتی ہے یہ آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار فوکس اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سن، مون اور رائزنگ تینوں ریڈنگز دیکھیں، سو دیٹ جو میسیجز آپ کے ساتھ ان میں سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کے ڈاٹس آپ خود ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز پھر یہ ہے کہ اپنی پرسنل ریڈنگ جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ جو شخص لیتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی ہوتی ہے۔ اوکے جی، ڈیپ پاسٹ میں کچھ اس قسم کی سچویشن رہی جس میں ٹورس کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑی، اور یہ ایفرٹ جو تھی یہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی لیو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو، اپنی ویلیوز ہیں ان کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی ہو، حالات اس قسم کے رہے ہوں کہ آپ کو اپنا ایکسپریشن کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑی ہو اور آپ نے چیزوں کو کنٹین کیا ہوا ہو، ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن جو بھی ہوا، جو بھی پروسیس آپ کی زندگی میں ہوا، اس نے آپ کو اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے آپ کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے گیا ہے، اور یہ آپ کی انٹرنل سٹرگلز کے ساتھ ساتھ انٹرنل سٹرگلز کے ساتھ جو انٹرنل پاور ہے آپ کی اس کو بھی شو کرتا ہے۔
ریسنٹلی کوئی اس قسم کی آفر ٹورس کی زندگی میں آئی ہے جو کہ بہت بڑی آفر ہے، ٹینجبل آفر ہے. یہ آفر جو ہے یہ جاب، بزنس، ریلیشن شپ، ایک نئی لائف بگننگ کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ آفر ہی ہے جس کی ایکسیپٹنس نے ٹورس کو اس سٹیج پر پہنچایا ہے. اوکے، مینٹلی ٹورس جو ہیں وہ اس بات کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے. یہ ٹریولنگ ہو سکتی ہے، یہ اگر کوئی کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کا پروسیس آپ جلدی تیز آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ چیریٹ جو ہے وہ آپ سے ایفرٹ مانگتی ہے. کچھ ہرڈلز ہیں، کچھ ہنڈرسز ہیں جو کہ موجود ہیں راستے میں، بٹ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو اوور کم دس. باٹم پہ جو کارڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی پرابلم کی اور سچویشن کی، اور یہ وہ ہے جو کہ جس کے اوپر آپ مینٹلی فوکسڈ ہیں. تو آپ نے بیک گراؤنڈ اس کی یہی ہے اس سچویشن کی کہ آپ نے جب یہ جو چیز اچیو کی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس اپنے بہت زیادہ آپ کی ایفرٹس ہیں، اور آپ مینٹلی بھی اس بات پہ فوکس تھے کہ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. آنے والے دنوں میں اگر کوئی چیزیں ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہیں، جو کہ ہڈن ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن میں کچھ کمیونیکیشن کسی کے ساتھ نہ ہو رہی ہو اور کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہو، تو وہ سارے پرابلم جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تقریباً مارچ کے 3rd ویک میں مرکری جو ہے وہ شیڈو پیریڈ سے نکل جائے گا. 9 مارچ کو ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور 3rd ویک آف دا مارچ جو ہے اس میں شیڈو پیریڈ سے بھی نکل جائے گا. تو ڈیفینیٹلی مارچ کا اینڈ یا ارلی اپریل جو ہے وہ سچویشن میں کلیئرٹی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو کوئی فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو چاہیے، ٹورس کو چاہیے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ تب تک روک کے رکھے. ابھی کوئی سیریس فیصلہ جو ہے وہ زندگی کا نہ کرے. اگر آپ نے کوئی تعلق جوڑنا ہے، تعلق توڑنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹس کرنے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مارچ کے اینڈ تک کا ویٹ کریں، تب ڈیسیژن لیں اس کے بارے میں. اوکے جی، بالکل اسی طرح سے جو بات میں نے بھی کہی ہے، ٹورس جو ہیں وہ خود بھی بہت پیشنٹ نظر آ رہے ہیں اور بہت فوکسڈ ہیں. جو بھی معاملہ آپ کی زندگی میں اس ٹائم پہ چل رہا ہے تو آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں اس کے اوپر، اور چیزوں کو سلولی آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو پروسیس ہے آپ کا، یا یہ جو ایکشنز ہیں آپ کے، یہ ڈیوائنلی سپورٹڈ بھی ہیں، اور یہ ایک نیا راستہ ہوگا آپ کی زندگی میں جو کہ ترقی کی منزلوں کو پہ آپ کو آگے جلدی جلدی لے کے جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر کچھ چیزیں سلو چل رہی ہیں یا کچھ خاموشی ہے ابھی جس بھی فرنٹ کے بارے میں ٹورس مطلب آپ بینگ اے ٹورس جو بھی آپ کا فرنٹ ہے جس کے بارے میں یہ میسج آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور اس ایریا آف لائف میں اگر ابھی کچھ خاموشی ہے تو ہوپ فلی مارچ کے سیکنڈ ہاف آف دا مارچ جو ہے اس میں چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں گی. اوکے، جو بھی سٹیپ لیے جا رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے اور اس میں جو بھی ایکشنز لیے جا رہے ہیں، بے شک وہ چھوٹے سٹیپس ہیں، بے شک وہ سلو سٹیپس ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ گریجولی موو کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈڈ جو اس کی موومنٹ ہے وہ ایک گراؤنڈڈ لیول کے اوپر ہے، ایک سالڈ بیس کے ساتھ ہے. اور جتنے بھی سٹیپس، چاہے آپ تھوڑے سٹیپس لے رہے ہیں، سلو سٹیپس لے رہے ہیں، لیکن جتنا بھی آپ جرنی آپ کا ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹیبل ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی آپ کو یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا. یہ ایسا نائٹ ہے جو کہ فنیشنگ لائن کو ٹچ کرتا ہے اور کوئی چیز مس نہیں ہونے دیتا ہے.
اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ابھی آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں سلو چل رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر پریشان نہیں ہوں اور تیزی سے چیزوں کو موو کرانے کی کوشش مت کریں ٹل دا ٹائم کہ مرکری جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو کے اور شیڈو پیریڈ میں سے نکل جائے جو کہ مارچ کا سیکنڈ ہاف بنتا ہے کہ جی دیر از سم تھنگ جو کہ دیر از سم ون رادر جہاں سے کوئی میسیجز آپ کے جو ہیں وہ آنے کی امید ہے بیسیکلی ٹورس آر ہوپنگ فار دیز میسیجز ٹو ریسیو یہ میسیج جو ہیں یہ سوری کے ہو سکتے ہیں یہ میسیجز جو ہیں یہ کائنڈ آف رومانٹک میسیج بھی ہو سکتے ہیں ریلیشن شپ کو اسٹارٹ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ کوئی امید ہے بیسیکلی ٹورس کو کسی کے آنے کی یا کوئی تعلق بڑھنے کی جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے بالکل اور آؤٹ کم جو ہے وہ 2 آف کپس ہے 2 آف کپس جو ہے یہ چونکہ یہاں باقی اور جو کوئی کارڈز ہیں اس میں کوئی رومانٹسزم اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا سو میں یہ بات نہیں کہہ پاؤں گی ابھی تک جو کارڈز ہم نے ڈرا کی ہیں کہ یہ کوئی رومانٹک پارٹنرشپ ہے یہ ایک بزنس پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے جوائنٹ وینچر کسی کے ساتھ مل کے اور لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ آؤٹ کم میں جو کارڈ آیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن اس طرح کی ہے جو کہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بعض ریڈرز جو ہیں وہ ٹیمپرنس کو وہ سول میٹ انرجی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم انرجیٹیکلی کارڈز کو ریڈ کر رہے ہیں تو یہ بیلنس پیشنس اور چیزوں کو ایک خاص مومنٹم کے ساتھ چلانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ ایمپریس کا کارڈ ہے یہ ایمپریس کا کارڈ جو ہے یہ وینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وینس جو ہے وہ رولنگ پلانٹ ہے ٹورس کا تو بالکل یہاں نظر یہی آ رہا ہے کہ جو ابنڈنس ہے وہ آ رہی ہے آپ کی زندگی میں اور جو سلو ہوا ہے پروسیس وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا کہیں سے کوئی ایک اور کارڈ ہے جو کہ رومانٹک آفر کو کنیکٹ کرتا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ آفر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے اور کوئی شخص آپ کو یا آپ کسی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب وہ جو ہے وہ واپس آنا واپسی کا ان کا جو ہے مرحلہ جو ہے وہ آ رہا ہے ایک اور بات جو ہے وہ اگر کچھ لوگ جو کہ آپ کی زندگی میں تھے اور پھر وہ چلے گئے تو چانس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرکری ریٹروگریڈ ہو تو وہ واپس آپ کو ٹچ کرتے ہیں آپ وہ ریکنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک اور بات جو میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریٹروگریڈ سے پہلے آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے ناراضگی ہو گئی ہے بات چیت بند ہو گئی ہے تو جب تک ریٹروگریڈ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہ شخص جو ہے وہ یا خاتون یا شخص وہ واپس نہیں آتے تو موسٹ پروبیبلی یہاں پہ کوئی شخص ہے جو کہ آپ کو ریٹروگریڈ سے پہلے چھوڑ کے گیا ہے اور اب جو ہے وہ ریٹروگریڈ ختم ہوگا تو وہ دوبارہ ریکنیکشن ہونے کا آپ کے ساتھ امکان ہے اوکے جی لیٹس سی کہ انرجی اوریکل کارڈز جو ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں اوکے جی چائلڈہڈ انوسینس یہ کوئی واپس آنے والا شخص جو ہے یہ آپ کا بچپن کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں محبت بھرا تعلق ہے یہاں پہ بہت زیادہ کمپیشن ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اب جب ان کی واپسی ہوگی تو آپ کو اپنے پرسپیکٹیو کو براڈن اپ کرنے کی ضرورت ہے اگر کچھ اس قسم کی بات ہو جس میں جو کہ گلے شکوے ہیں جو کہ تلخی والی کوئی بات ہے تو آپ کو اپنا پرسپیکٹیو آپ کو چیزوں کو ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ جب درمیان میں کمپیشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی پوزیشن یا وہ بات جس کے اوپر جس کی وجہ سے بات چیت ختم ہو گئی یا ناراضگی ہو گئی تو اس کے بارے میں وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آئے گی ان کے ذہن میں اوکے جی سو ٹورس دس واز یور ریڈنگ فار مارچ
آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ریڈنگ تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.